آپ نے جو ریفرنسز بنائی ہیں اس کا کوئی تصور میرے بھجوائے ہوئے دین میں نہیں. دیکھیے ان کی بات کی یکسانیت کو دیکھیں. انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم میں نہیں کہہ چکا ہوں ان کو الا ما مگر وہ بات امرتنی بھی جس کا حکم دیا ہے آپ نے مجھ کو ان اعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ربی جو میرے رب ہیں و ربکم اور آپ کے رب ہیں وکنت علیہم شہیدا اور میں تھا انہی پر گواہ ما دمت فیہم جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. تو جب میں موجود تھا تو جانتا تھا, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا مجھے کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے مکمل اٹھا دیا کنت انت الرقیب علیہم تو پھر تھے آپ نگران انہی کے اوپر وانت علی کل شیء شہید اور آپ ہر ایک چیز کو اگے گواہ ہیں اسے جاننے والے ہیں. ان تعذبہم اب دیکھیے پیغمبر کی فطرت انتہائی کریمانہ فطرت ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کو عذاب مل جائے, لیکن انسان اپنے لیے عذاب کمائے تو پھر پیغمبر کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے کہہ دیا کہ ان تعذبہم اگر آپ عذاب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو میرے پیغام کا انکار کر چکے ہیں یا مجھے خدا بنائے ہیں اور میری ماں کو خدا بنائے ہیں اور ٹرینٹی کے قائل ہو چکے ہیں. ان تعذبہم اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں فإنہم عبادک آپ کے بندے ہیں, مینس آپ کی پراپرٹی ہے. تو پراپرٹی میں آدمی جس طرح تصرف کرے تو کوئی اس سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا کہ آپ یہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں. بھائی جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا اپنا گھر ہے. تو اللہ کریم یہ سارے انسان آپ کے بندے اور آپ کی پراپرٹی ہے, اگر آپ انہیں جہنم میں ڈال دیں تو کوئی کیا کہے گا. ان تعذبہم اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں فإنہم عبادک تو یہ آپ کے بندے ہیں. وإن تغفر لہم اور اگر آپ ان کو بخشتے ہیں فإنک انت العزیز الحکیم تو آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں. پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی قانون یہ ہے کہ مشرک کو آپ بخشتے ہیں, کہ آپ کی قانون یہ ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو لا آف امیونٹی از دیئر. یو کین ڈو وٹ یو ول اور وٹ یو وش, کہ جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کبھی اپنے رولز کو وائلیٹ نہیں کرتے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے اپنے لیے اپنایا ہے وہ کبھی تبدیل نہ ہونے والا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں پہ ریلیکسیشن ٹو رولز کا تصور بھی نہیں ہوتا. رولز وڈ بی اسٹرکٹلی فالوڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی بیکاز ہی از the legislator, he is the executive, he is the implementing authority, he is everything. ہر ایک چیز وہی ہے, بنائے بھی اسی نے ہے اور نافذ کرنے بھی اسی نے ہے. نافذ کرنے پکڑائی نہیں اس نے کرنی ہے. تو دیکھیے ایگزیکٹو پاور, لیجسلیٹو پاور اور جوڈیشری پاور, جو تینوں ایک انٹیٹی میں ہو تو پھر تو بیڑا غرق. صحیح ہے, صرف انسان کے پاس تینوں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تک جب تک پیغمبر تھے وہ سب کچھ تھے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوڈیشری کے لیے لوگ مقرر کروا دیے. حضرت عمر آئے تو وہی اپنے کعب کو بٹھا دیا اور خود بھی بحیثیت مدعا کے سامنے کھڑا ہے. مدعا دعویٰ کیا گیا ہے, حضرت عباس نے دعویٰ کیا ہے, کھڑے خلیفہ ہیں, کھڑے ہیں, دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں, دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا اس حوالے سے, زید بن ثابت کو ہٹایا اس حوالے سے قضا سے کہ جب ایک کیس میں حضرت عمر پیش ہوئے تو حضرت زید نے اپنی چادر اسے پیش کر دی کہ آپ یہ چادر لے کر, یہ جو وہ مدعی اور مدعا کا بینچ ہوتا ہے اسی بینچ پر, کیونکہ خلیفہ تھے تو اسے چادر پیش کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چادر واپس پھینک دی اور کہہ دیا کہ یا زید اتق اللہ ھذا اول ظلم ظلمت علیہ, یہ میرے مخالف پر سب سے پہلے ظلم آپ نے یہی کر دیا کہ جو مجھے چادر پیش کر دی. آپ نے تو ابتدائی ظلم سے کر دی. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بھی رو پڑے گا, خداوندہ میں تو خلیفہ کو دیکھ کر اپنے وہ اپنی عقیدت کو میں کنٹرول نہ کر سکا کہ خلیفہ آ گیا تو میں نے اس لیے اپنی چادر پیش کر دی. لیکن حضرت عمر کتنے یہ لوگ خواہشات کو کنٹرول کر سکے تھے کہ ھذا اول ظلم ظلمتہ, یہ آپ کی پہلی زیادتی ہے جو آپ نے میرے مخالف کے ساتھ کر دی. کیوں چودھری صاحب؟ اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں خدا خوفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ راس الحکمہ مخافت اللہ,
سارے علم کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. اگر مجھے اس قرآن کی سارے تفاسیر یاد ہوں اور نبی کریم کے 7 لاکھ حدیث بمائے تشریحات کے یاد ہوں اور ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور مالک کے سارے فقہ یاد ہوں اور میں خدا سے ڈرتا نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو پھر عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی کتنی اصلاح کر دی ہے اس علم نے، آپ کی اس علم نے کتنی اصلاح کر دی ہے. ہمارے یہاں ایک آدمی نے پبلک اسکول کھول دیا تھا، 300 روپے ماہانہ لیا کرتے تھے وہاں پاکستان میں. اپنے بچوں کو ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا تو لوگوں سے کہتے ہیں میرے اسکول میں داخل کروا دیں. میں نے کہا بدبخت، آپ اپنے بچوں کو وہ جو جناح صاحب کے نام پر اسکول ہے جو اسٹینڈرڈ قسم کے وہاں سے اٹھا کر اپنے اسکول میں لے آئے تو لوگوں کا عقیدہ پیدا ہو جائے گی یہ اسکول بھی کوئی کام کی چیز ہے. آپ اپنے بچوں کو اس میں نہیں ڈالتے، لوگوں کا عقیدہ کیسے بن جائے؟ خدا خوفی آدمی کو باعث کر دیتی ہے کہ اللہ کا قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. اللہ کا قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کر دو. یہ خلفائے راشدین جس قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے اپنے گھر سے. حضرت ابوبکر شروع کرتے اپنے گھر سے، حضرت عمر شروع کرتے اپنے گھر سے، حضرت عثمان و علی شروع کرتے اپنے گھر سے، تو لوگ فالو کر جاتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کو اپنے گھر سے شروع کر دیتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، باقیوں کو تعلیم دیتے رہیں گے، وہ شروع کریں اور ہم دیکھیں گے اگر مزہ ہوا تو پھر ہم بھی کریں گے وہ کام. کیوں شوئی صاحب؟ اگر ان کے پلے کچھ پڑ گیا تو پھر ہم بھی عمل کرنا. ایکسپیریمنٹ کسی اور پر، تختہ مشق کسی اور کو بناتے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، اگر آپ بخش دیتے ہیں ان کو، فانك انت العزیز الحکیم، تو آپ غلبے والے اور حکمت والے. قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دن ہے، کہہ دے گا اللہ تعالیٰ ھذا یہ وہ دن ہے، یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ نفع دے گا الصادقین سچ بولنے والوں کو، صدقهم اس کی سچائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ کہہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ کہہ گئے کہ میں عالم غیب نہیں، ایک چیز کو نہیں جانتا غیب میں سے. صحیح، میں کنٹرول کرنے والا نہیں، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی نگران تھے. انہوں نے جو مجھے خدا بنایا تھا میں نے یہ باتیں نہیں کہی، میری ماں کو خدا بنایا تھا میں نے یہ بات ان سے نہیں کہی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس اعتماد سے کہ آپ میرے قلب و دماغ کو بھی جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، کہ کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ مجھے سجدے شروع کر دیں، میرے اسٹیچو بنا کر مجھے خدا بنا دے؟ نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. تو سچ بولنا ہے. کیا ہے وہاں پہ سچ بولنا ہے. اور اگر آدمی خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ اسکرین لگا ہوا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اتنا بڑا اسکرین، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کا ریل چل رہا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں گے اپنے اپنے نام کو دیکھتے رہیں. او آگے عزیزی شان ولد فلان، صحیح، آگے جی اظہر جمیل، سائیں اظہر جمیل فرام سندھ. صحیح. او خدایا، یہ کام جب میں کر رہا تھا کوئی بھی وہاں نہیں تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی تو تھا، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. 12 فرشتے تو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے موجود رہتے تھے. اب چودھری صاحب گاڑی میں سوار ہو جائیں گے، 24 فرشتے آپ کی گاڑی کے ارد گرد دوڑ رہے ہیں. 12 آپ کے ہیں، 12 بابی کے ہیں، 24 فرشتے دوڑتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ ریکارڈنگ کے لیے بالکل تیار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں سب کچھ، ویڈیو بھی لے رہے ہیں، آڈیو بھی لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری
جو روان دوان ہوں گے ملتا الانہار اسی کے نیچے دریا 4 قسم کے خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اسی میں ابداً ایور لاسٹنگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور رضی اللہ عنہم خوشحال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ورضوا عنہ اور خوشحال ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے للہ ملک السماوات والارض اللہ کریم نے فرمائی سارے غصے کی باتیں اور رحم کی باتیں توت والے مسئلے کے لیے للہ ملک السماوات خاص اللہ کے لیے بادشاہی سارے آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما فیہن اور وہ جو ان کے اندر ہیں وہو علی کل شیء قدیر اور وہی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ کو خالق مالک قادر تسلیم کریں بس یہی ہے دین کا تقاضا اللہ کریم فرماتے ہیں سارے مسئلے یہ اس سینٹرل ایکسس اور مرکزی محور کے ارد گرد گھومنے والے ہیں توت والے مسئلے کے ارد گرد کہ للہ ملک السماوات والارض تو خلاصہ سورہ المائدہ کا زمانے کے اعتبار سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے اس صورت کا اکثر حصہ یا سن 6 ہجری کے اواخر میں یا سن 7 کے اوائل میں مشرکین مکہ نے عرب کی قدیم روایات کو پامال کر کے مسلمانوں کو بشمول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے روکا معاہدہ ہوا اور معاہدے کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی تھی اب مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا بدبختوں نے بہت اینشنٹ قسم کے اولڈ ٹریڈیشن کو پامال کر دیا کبھی کسی نے کسی کو منع نہیں کیا عمرہ کرنے سے تو کچھ مسلمانوں کے دل میں آیا کہ کافروں کے بھی بہت سارے قافلے تو ہمارے فری وے سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں فری وے سے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں اگر انہوں نے زیارتی کی تو آپ زیارتی نہ کریں جب آپ ہولی سولی کنٹرول مکہ کا حاصل کر دیں پھر میں حکم دے دوں کہ اب منع کر دیں لوگوں کو کہ اب یہاں پہ صرف ابراہیم کے طریقے کا حج ہوگا کوئی ننگا قسم کا حج نہیں ہوگا گمراہی کا حج گمراہی نہیں ہوگی پھر آپ منع کریں گے لیکن ابھی نہیں احد کے بعد مسلمان ایک قوت بن رہے تھے اور اسلامی ریاست یہ شام نجد بحیرہ احمر ریڈ سی آپ دیکھتے ہیں وہاں گلوب میں دیکھیں ریڈ سی اور اس تک پھیل گیا اب لوگ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے لیکن اللہ کریم نے فرمایا زیارتی کسی سے نہیں کرنی البتہ سازشیوں کو تھپڑ مارنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ جاتا کہ وہاں پہ ایک قبیلہ ہے سر اٹھا رہا ہے مدینہ کے خلاف برے عزائم رکھتے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ ہونا چاہیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 100-150 آدمیوں کا قافلہ بنا کر ایک صحابی کو تھما رہے تھے کہ ان کی ذرا خبر لیں تب دبدبہ ایسے بیٹھ گیا تھا کہ وہ قبیلہ ان کے پہلے جانے سے پہلے وہ بھاگ جاتا اور پھر پیغام بھجواتے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے مشرکین مکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اب اللہ کریم اس صورت میں ان سے کہہ دیتا ہے کہ معاملات آپ اسلام کے قالب میں ڈالتے رہیں اور دوسری بات یہ کہ معاہدے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا سکون مل گیا مشرکین مکہ کی جانب سے وہ بے فکر رہا کہ وہاں تو معاہدہ ہو چکا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے تو قیصر روم کو خط لکھا کسریٰ فارس کو خط لکھا نجاشی کو خط لکھا مقوقس کو خط لکھا منذر ابن ساوا کو خط لکھا بحرین کے والی کو خط لکھا اور تمام کو دعوت دی کہ اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کر جائیں اور آپ جو نظام قائم کر چکے اپنے اپنے خطے میں یہ ظلم پر مبنی نظام ہے سورسز اور ریسورسز یہ ایک خاندان یا 2-5 خاندانوں کے کنٹرول میں اور باقی لوگ بھوکے مر رہے ہیں تبھی تو آپ نے قیصر روم سے کہہ دیا وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ یہ جو سائیں وہ ہاری کو عربی میں کہتے ہیں یریسی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہاریوں کا اور فارمرز اور کاشتکاروں کا جو حال کر دیا ہے مزارے کا
آپ کی کیفیت وہ ہوگی جب میں پہنچ جاؤں گا. تو آپ ایسا کریں کہ انسان کا بچہ بن. آپ انسان کا بچہ بن. یہ اللہ کی مخلوق کو اس طرح تنگی نہ دلائے جو آپ دلا رہے ہیں، جو آپ دلا. اور کبھی کبھی آپ کے والی مجھے بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں. آپ کے والی، اس کے جو گورنر تھے مختلف علاقوں میں مدینہ کی ریاست کے ارد گرد، وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دکھاتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے حکمت عملی سے کام لے لیا کہ ان چیلوں کو میں کیا چیلنج کر دوں، ڈائریکٹ اس کو کیوں نہ چیلنج کروں. یہ دیکھیے، اس سے بڑھ کر حکمت عملی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بھائی جو امریکہ کے شاہ پر مجھے آنکھیں نکالتے ہیں ان کو کیا چیلنج کروں. ڈائریکٹ ایک کلنٹن کو خط لکھ رہا ہوں کہ آپ انسان کا بچہ بن. تو حضور علیہ السلام نے قیصر کو خط لکھا کہ انسان کا بچہ بن. اب وہ بھی ڈر گیا کہ یہ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ تو ایسی مصیبت. میں نے تو فارس کے کسرا کو کتنا دوڑایا، فارس کے کسرا کو کتنا، یعنی پیرشین ایمپرر کو میں نے کتنا دوڑایا اور کتنا علاقہ اس سے قبضہ کر دیا. اب میرے دم خم سے تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں. یہ کیسی قوت ہے جو ہاں ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے. اور یہ ہے کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاصد تھے، اور وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اتنے خوبصورت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں کے گورے وہ بھی اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کہاں جبریل امین اتر آیا ہے. جبریل امین اتر آیا ہے. اور اس کے پاس ایک نیزہ تھا، اس کو لاٹھی کے طور پر استعمال کرتے رہے. تو وہ جب کارپیٹ پہ جا رہا تھا تو زور سے دے مارتا، وہ زور سے اس طرح دے مارتا. بھائی جس کے قلب و دماغ میں خدا خوفی ہو انہیں بادشاہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس طرح اکھڑا کے چلتا رہا. جب کسرا کے دروازے میں داخل ہو گیا تو وہاں تو لوگ سجدہ بجا لاتے، چاہے مہمان ہوتے، چاہے کسی دوسرے ملک کا بادشاہ ہوتا، یا جو بھی وہ عادات تھے. تو یہ اکھڑا کے چلتا رہا. اب قیصر نے جب یہ دیکھا ہے بتا کہ یہ کیسے آدمی ہے، کیسے آدمی. اور جب پہنچ گئے تو بڑے احترام سے خط نکالا کہ خذھا فإنھا من حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے محبوب کا خط ہے، من حبی. ایسا نہیں کہا کہ ہمارے بادشاہ کا خط ہے، ہمارے حکمران. فخذھا فإنھا من حبی رسول. اور حب محبوب کوئی اور لفظ ہوتا ہے عربی میں. حب جو دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بنا چکا اسے حب کہتے ہیں. کہ فإنھا من حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے ایسے محبوب کا جو میرے دل کی گہرائیوں میں گھر کر چکا ہے. یہ اسی کا خط ہے. اب میں نے تفصیل بتائی تھی کہ قیصر نے اس کو پڑھوایا اپنے قاصد سے، اور پھر قیصر اس کی ٹینڈنسی پیدا ہو چکی تھی اسلام کی جانب، لیکن ان کے حواریین نے کہہ دیا کہ آپ یہ اعلان کریں گے تو ہم ابھی آپ کو قتل کریں گے. حواریین نے. اللہ تعالیٰ برے یاروں سے بچائے، آمین کہہ رہے. برا یار ہو تو وہ کبھی آپ کو ہدایت پر لانے نہیں دے گا. کس نے؟ بھائی ہر دور میں آپ جو یہاں لڑ رہے ہیں، ہاں آپ جو یہاں لڑ رہے ہیں، بس فلاں ایسا کیوں کہہ رہا ہے اور فلاں ایسا کیوں کہہ رہا ہے. بھائی کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے خواہشات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے. کسی کے نام کا سوال ہوتا ہے، پریسٹیج کا سوال ہوتا ہے، عہدے کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری چیزیں. بہت سارے وہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے ڈبے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈبا تو ہے نہیں، ایک ڈبا ہے تو آدمی اس کا ہوک نکال کر بس پھینک دے گا، لیکن ایک ڈبا تو نہیں ہے. 2000 ڈبے ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بچے کی فکر ہے، یہ ماں کی فکر ہے، یہ باپ کی فکر ہے، یہ بیوی کی فکر ہے، یہ جاب کی فکر ہے، یہ بزنس کی فکر ہے، یہ ڈپازٹ کی فکر ہے، یہ مستقبل کی فکر ہے، یہ وطن میں دوستوں کے لیے کچھ بچھانے کی فکر ہے. ایک چیز تو ہے نہیں، یہاں پہ شہرت بھی پیدا کرنا ہے، کچھ پیسے بھی پیدا کرنا ہے، کچھ نیم اور فیم بھی اور لیم بھی پیدا کرنا ہے کہ اس سے دعا کیا جائے. مین کہ ہر وقت آپ کے پیچھے 2000 ڈبے لگے رہیں گے. یعنی یہ ڈبے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر ایک منٹ میں ڈبے پیدا ہوتے رہتے ہیں، خواہشات ابھرتے رہتے ہیں، تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان تقاضوں کے پس منظر میں آدمی اپنے معاملات کو سیٹ کرتا رہتا ہے. اور جو اس کا پریسٹ تھا، پوپ جان پال نہیں، جو اس کا پوپ تھا اسٹیٹ کا سب سے بڑا پوپ، تو اس نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ آپ اپنے پیغمبر کو پیغام پہنچا دے. یہ وہی پیغمبر ہیں جو بائبل میں مذکور ہیں، جو تورات میں مذکور ہیں. میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں. اور اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور لوگوں نے اس کے مکان پہ حلہ بول کے شہید کر دیا کہ گمراہ ہو. صحیح ہے، یہ مسئلہ ہاں کہ وہ پاگل ہو گئے. تو اب مباحث اس صورت میں جو گزر گئے، سبجیکٹس مذہبی
تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام، مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام. دوسرا، حکمرانی میں عدل کو پلے باندھنا اور منافقت سے لا تعلق رہنا. اور تیسرا، اہل کتاب کو دعوت اور ان کے غلط عقیدوں پر نقد و جرح کہ ان کے عقیدے غلط ہیں، یہ انہوں نے اپنے تئی بنائے ہیں، نہ کسی موسیٰ نے کہہ دیا ہے اور نہ کسی عیسیٰ نے یہ باتیں کی ہیں. یہ ان کے اپنے بنے بنائے بت ہیں اور انہوں نے اپنے تئی اس چیز کو دین اور مذہب بنا دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام. انعام, this is plural of نعم, and نعم means وہ حیوان جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں. 4 پاؤں سارے حیوانوں کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کی سورتیں یا مکی ہوں گی یا مدنی ہوں گی. مکی اور مدنی کو ہم نے ڈسٹنکٹ کر دیا تھا کہ وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں, چاہے جہاں بھی نازل ہوئی, زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, دیٹس کالڈ مکی. ہجرت کے بعد نازل ہوئی, دیٹس کالڈ مدنی. Even though the ayat and surahs which were revealed there in Arafat in Makkah, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in Hajjatul Wada, that is called Makki, that is called Madani, because that was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after Hijrah, though he was on the land of Makkah. So Makki surah doesn't mean that a surah which is revealed in Makkah or a surah which is revealed in Medina. When someone will ask you, what do you know about Madani surah? You will say, all those surah which are revealed after Hijrah. That's called Madani surah. اور جو ہجرہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی سورہ. اب یہ سورت مکی ہے. مکی زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک, آغاز نبوت سے لے کر اعلان نبوت تک. آغاز نبوت is something else than اعلان نبوت. آغاز نبوت, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was there in Cave of Hira and Jibreel Amin came to him, اقرأ باسم ربك الذي خلق, but he did not announce, he did not declare his nubuwwah at that time, because at that time he was not clear about his message, and therefore he went to Waraq ibn Nawfal that I have seen such and such thing. اور ورق ابن نوفل نے اسے کہہ دیا, هذا الناموس الذي جاء الى موسى, یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا, اور آپ کے اللہ آپ کو رسول بنا کر ایک عظیم ذمہ داری آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں. اور پھر ورقہ ابن نوفل نے کہہ دیا کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ, لیکن میں بوڑھا ہوں, زندہ نہیں رہ سکوں گا, جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, او مخرجیہم, اچھا مجھے میری قوم مکے سے نکالے گی. ورقہ ابن نوفل نے کہہ دیا, ہاکذا کتب فی التوراۃ والانجیل, تورات اور انجیل میں آپ کے متعلق یہی کچھ لکھا گیا ہے. صحیح. تو اب یہ ہے آغاز نبوت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3.25 سال تک یہ وحی کا سلسلہ ان سسپینشن رہا, کوئی وحی مہی نہیں آ رہی. صحیح. اور 3.25 سال بعد جب آپ ایک بار پھر غار حرا سے واپس آ رہے تھے, امام بخاری نے حدیث نقل کیا, حضرت عائشہ راویہ ہے کہ حضور نے مجھے کہہ دیا, فَإِذَنْ أَنَا بِالْمَلَكِ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا جَالِسٍ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, مجھے اوپر فضاؤں سے اور اسپیس سے ایک آواز سنائی دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو اوپر دیکھ لیا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں 3.25 سال پہلے آیا تھا, اور وہ ایک کرسی میں بیٹھا ہوا تھا آسمان اور زمین کے درمیان. اور میں نے تو اسے دیکھ کر مجھے پھر کپ کپی طاری ہو گئی, کیونکہ وہ واقعہ یاد آیا, وہ واقعہ جو اس نے مجھے 3 بار بینچا تھا بڑی زور سے.
تو میں نے کہا ابھی اس نے کرسی سے جمپ لگا کر پھر مجھے بینچنا ہے اور شاید اس بار تو مجھے قتل ہی کر دے، کیونکہ اس کی قوت کو میں محسوس کر چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قدم اٹھا کے گھر پہنچ گئے، اور وہی کپ کپی کی حالت اور ملیریا پھر طاری ہو گئی، ملیریا کی حالت پھر طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑا دیجیے، تو کمبل آپ نے اوڑا دیا، کمبل آپ نے، اور یہاں کمبل اوڑا دیا، اور وہاں جبریل امین تشریف لے آئے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ نے کہا لیا ذرا سورہ المدثر پارہ نمبر 29، پارہ نمبر 29 مزمل کے بعد۔ میرے قرآن میں تو سورت کے نمبر ہیں نہیں، تو اس لیے یہ انکل یوسف نے بھی وہی قرآن اٹھایا جو آپ کے پاس ہے؟ مزمل نہیں، مدثر اس کے بعد۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، مدثر دثار، بڑے مضبوط اور شدید قسم کے کمبل کو کہتے ہیں، موٹے کمبل کو جو موٹے وول سے بنا ہوا ہو۔ یا ایھا المدثر، او موٹے کمبل اوڑھنے والے۔ اب دیکھیے حضور اللہ کو اتنے پیارے ہیں، جس چیز کو اس نے بدن سے لگا دیا اللہ نے اسے قرآن کی زینت بنا دیا۔ یہ حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کمبل بھائی کس نے بنایا ہے؟ کسی جولاہے نے بنا دیا ہوگا، لیکن وہ کمبل حضور کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو گیا، قرآن کریم نے اپنا حصہ بنا دیا۔ ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، او موٹے کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھ جا، فانذر لوگوں کو ڈرا اللہ کے عذاب سے، وربک اور اپنی پروردگار کی، فکبر عظمت اور بڑائی بیان فرما، اپنی پروردگار کی بڑائی بیان کر دیں ان کے سامنے۔ وثیابک فطہر، ثیاب کا اصل معنی تو ہے کپڑا، ڈریس، لیکن یہاں ڈریس مراد نہیں ہے، ڈریس مراد یہ محاورہ ہے، یہ جس طرح کہتے ہیں وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ مینس کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کو تقوی کے قالب میں ڈال دیا، تقوی اس کی زینت رہی، جس طرح لباس زینت ہوتی ہے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کردار و عمل کو پاک بنا، اپنے کردار کو مثالی بنا۔ وثیابک فطہر، وہ پرسنالٹی قوم کو صحیح طور پہ لیڈ کر سکتی ہے جس کا اپنا کردار و عمل اچھا کیا ہو، مثالی ہو۔ اچھا بہت کمزور لفظ ہے، جو رول ماڈل ہو۔ وثیابک فطہر، اپنے کردار و عمل کو فطہر پاک بنا۔ والرجزا فہجر، والرجزا فہجر، اور اہل شرک کے ساتھ تعلق نہ بنا، انہیں چھوڑ دیں، شرک اور اہل شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن، اور کسی کے ساتھ احسان نہ کر، تستکثر اس ارادے سے کہ وہ آپ کی ڈھیر ساری تعریفیں کیا کریں۔ احسان کرنا، نیکی کر، دریا میں ڈال۔ یہ دیکھیے اللہ کریم کس انداز سے حضور کے کردار کو بنا رہا ہے۔ ولا تمنن تستکثر ولربک، اور اپنی پروردگار کی خوشنودی کے لیے فاصبر، صبر و استقامت کا مظاہرہ کر، کیونکہ مسئلہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ نے قدم جس میدان میں رکھنا ہے یہ پولوں کی سیج نہیں، ہاں یہ کانٹوں والا راستہ ہے۔ وَلِرَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے لیے فاصبر، صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما۔ بس یہ حصہ نازل ہو گیا، اور جبریل امین نے فوراً کہہ دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابتدا اپنے فیملی سے کرنے، ابتدا اپنی فیملی سے کرنے۔ اسد صاحب میرے خیال میں وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اچھا چودھری صاحب،
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنی پروردگار کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما. تو فرمایا پھر کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے. یا صباحا، یہ ایک ایسا نعرہ تھا، واپس اپنے سبق پہ جائیے. یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس کے سنتے ہی لوگ جمع ہو جاتے. کوئی بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے، کوئی بم پٹ رہا ہے، یا کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا صباحا کوئی آدمی بہت بڑی تکلیف میں ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان شروع کر دیا، اور شروع کر دیا یا بنی عبد المطلب، او عبد المطلب کی فیملی، یا بنی ہاشم، اس کے باپ تھے عبد المطلب، او ہاشم کی اولاد، یا بنی عبد مناف، عبد مناف اس کے والد، او عبد مناف کی اولاد. اپنی فیملی کو خاص کر دیا، اور پھر عام قریش کو مخاطب کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے درمیان 40 سال کی ایک طویل مدت گزاری. میرا بچپنا آپ نے دیکھ لیا، میری جوانی آپ نے دیکھی، میرے میچورٹی بھی آپ نے دیکھ لی، میری شخصی زندگی، اجتماعی زندگی، سوشل لائف، تمام کو آپ نے دیکھ لیا قریب سے. تو آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یو آر رول ماڈل، انت صادق الامین، آپ تو ٹرسٹ ورتی ہیں، اور آپ ہانسٹ اور دیانتدار ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اس ابو قبیس کے پیچھے سے، جبل ابو قبیس، اس کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، آپ تصدیق کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ نے 40 سال میں ایک بار بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا سوائے تصدیق کے اور کوئی چارہ ہی نہیں، سوائے تصدیق کے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَالنَّجَا النجا، ابو قبیس سے بھی اس پار شیطان کڑا ہے، آپ کو گمراہ کر چکا ہے اور مزید گمراہ کر رہا ہے، حملے پہ حملے کر رہا ہے. تو آپ کلمہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اللہ نے پیغمبر بھجوا دیا. یہ اعلان نبوت. تو پہلا حصہ مکی دور کا آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک 3 سال کا دور ہے. کتنا ہے؟ 3 سال کا دور. دوسرا حصہ اعلان نبوت سے ظلم و ستم تک، یہ 2 سال کا دور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ چھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ آپ سجدے میں اور انہوں نے اوجڑی ڈالی، گند کی بری ہوئی اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اس گند کو صاف کر رہی تھی، گند کو صاف کر رہی. اور حضرت ابوبکر ایک موقع پر آئے اور اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، ایک آدمی آپ کو صرف اللہ کی ربوبیت کی دعوت دے رہا ہے اور آپ لوگ اس کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں. اس آدمی کا آخر جرم کیا ہے؟ یہ تو کل تک آپ کے درمیان الصادق الامین تھے، کیونکہ اب آپ کے لذت اور خواہشات کے خلاف بات کر چکے ہیں، اللہ والی بات، اس لیے اب آپ اس کے جان کے در پہ ہیں، اس کی بے عزتی کروا رہے ہیں. تو یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور اسی 5 سنہ نبوت سے 10 سنہ نبوت تک ہے. سن نبوت 5 سے سنہ نبوت 10 تک 5 سال کی مدت، جب تک حضرت خدیجہ اور ابو طالب یہ دونوں زندہ تھے. تو گھر کے اندر رسول اللہ کو کنسول کرنے والی تھی حضرت خدیجہ، باہر کی ڈھیر ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کے گھر میں اپنی بیوی سے بیان کر دیتے، تو وہ آپ کا ہمت بن جاتی، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کو حوصلہ دیتی. اور ابو طالب گھر سے باہر آپ کو سپورٹ دے رہے تھے، تمام چیفٹینز کو آپ کک کرتے رہے. اور پھر چوتھا دور سن 10 سے لے کر سن 13 تک ہے، یہ سخت مصیبت اور ظلم کا دور، کیونکہ خدیجہ بھی وفات پا گئی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص سپورٹر نہیں مل رہا تھا. تو یہ سخت مصیبت اور ظلم کا. مکی صورتوں میں آپ کو یہ 4 ادوار کھلے کھلے نظر آئیں گے. مضامین سے معلوم ہوگا کہ یہ کس دور کے ساتھ متعلق ہے یہ صورت. تو مضامین سے آپ اخذ کریں گے کہ یہ آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک ہے، یہ اعلان نبوت سے ظلم و ستم تک ہے،
یہ سن 5 سے سن 10 تک ہے اور یہ 10 سے سن 13 تک ہے، اور 13 میں آپ مدینہ منورہ چلے گئے. ابھی مسئلہ ذہن میں آیا؟ تو اب لیٹس گو انٹو سورہ الانعام thoroughly with a thorough study. تو مباحث اور سب سے پہلے یہ کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے. اب مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی؟ ابن عباس فرماتے پوری کی پوری سورت یک مشت نازل ہوئی ہے. یہ پوری سورت ہاں یک مشت نازل ہوئی ہے. اور ایک خاتون حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے. یہ ہے مدینہ کی انصاریہ. وہ کہتی ہے کہ یہ ساری سورت ایک رات میں نازل ہوئی یا ایک دن میں نازل ہوئی، اور ایک رات میں اسے لکھا گیا. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے. اس پر اور میں اس اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور وحی کی بوجھ کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں انسپائر ہو رہا تھا. اب اللہ کے کلام کے بوجھ کو دیکھیں. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ اس اونٹنی کا برا حال ہو رہا تھا. وہ کبھی زمین تک پہنچی تو پھر اٹھ جاتی، پھر زمین تک پہنچی تو پھر اٹھ جاتی، پھر زمین تک پہنچی تو پھر اٹھ جاتی. مینس کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے. اس لیے تو قرآن نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم یہ قرآن ابو قبیس یا احد پر بھی نازل کرواتے، اس کا بوجھ اتنا ہے اور ہیبت اتنی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. لیکن انسان وٹس سے مست نہیں ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ایگزامپل ہمیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ذرا انسان کے بچے بن جائیں، تاکہ آپ بھی ذرا تھنک اباؤٹ. بات ذہن میں آ رہی چوری صاحب؟ بات ذہن میں آ رہی؟ آپ آج بالکل جوان نظر آ رہے ہیں. ہاں اچھا نظر بد نہ لگے. ہاں تو اب حضرت اسماء بنت یزید جب انصاریہ تھی تو مدینہ والوں کی آمد رسول پاک کے پاس کب شروع ہو گئی؟ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے حضور پاک نے اہل مدینہ کو دعوت دی حج کے موقع پر. ہجرت سے 3 سال پہلے پہلا وفد جو آیا تھا بیعت عقبہ اولا، تو وہ ہجرت سے 3 سال پہلے تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت سے 2 سال پہلے تھا، نیکسٹ ایئر جو آئے. تو اٹ مینز کہ سورت مکے کی آخری دور کی نازل شدہ ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ اس لیے میں واقعہ ذکر کر رہا تھا. اب یہ ایسا دور تھا کہ اطراف و اکناف سے لوگ آ کے اسلام قبول کرتے رہے. مدینہ والے بھی آئے، انہوں نے اسلام قبول کر دیا، لیکن اہل مکہ وہ برابر انکاری تھے. وہ اپنے ضد پر ڈٹے ہوئے تھے. تو اس سورت کے سبجیکٹس میں شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت. مکہ والے مسلمان جو اس وقت ہو رہے تھے ان کو بہت تکلیف دیتے تھے. جو باہر مسلمان ہوتے تھے ان کو وہ لوگ نہیں، جو مشرک تھے وہ تکلیف نہیں دیتے تھے. یہی تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے تو یہ بدماش جو تھے ان پہ نظر رکھتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر مینا میں ان سے بات کرتے تو انہیں اٹھا کے کسی پہاڑی کے دامن میں لے جاتے تاکہ ان بدبختوں کو نظر نہ آئے، ورنہ پھر وہ تکلیفیں دیتے تھے انہیں. اس لیے حضور عقبہ کہتے بھی ہیں وہ ویلی جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے. اب وہ مینا کے کھلے میدان میں حضور السلام ان سے بات نہ کرتے. حضور السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ وہ 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان آپ پہنچ جائے رات کے وقت تو میں پہنچ جاؤں گا. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مینا میں آدمی کب ہوتا ہے؟ 10ویں کی رات، 11ویں کی رات چاندنی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ چاندنی. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہوتے. وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے کیونکہ ڈیفینس تو انہوں نے کرنا تھا اپنے بھتیجے کا، بلڈ ریلیشن کی وجہ سے. تو جب اہل مدینہ نے دعوت دی
کہ جی یہاں تو آپ کو بڑی تکلیف ہے آپ کے ساتھیوں کو، آپ مدینہ آئے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے ایک تقریر کر دی کہ ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اس کی وجہ سے جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں وہ بیان کرنے سے باہر ہے، وہ بیان کرنے سے باہر، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور ہمارے پر نہ کوئی کسی چیز کو فروخت کرتا ہے، نہ حتیٰ کہ حج کے موقع پر ہمیں محدود اجازت ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر آ جائیں، ورنہ ہم باہر پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں، شہر میں نہیں آنے دیتے لوگ۔ انہوں نے ایک الائنس بنا دیا ہمارے خلاف، اور حضرت عباس نے کہہ دیا کہ ہم حج کے موقع پر آ جاتے ہیں کچھ ضروری سامان خریدنے مکہ کے شہر میں، تو پھر بھی میرا اپنا سگا بھائی ابو لہب اس کا بیڑا غرق ہو، وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے مرتد ہیں، صابئین ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا۔ تو حضرت عباس نے کہہ دیا کہ میرے اس بھتیجے کو جس نے بھی ہاتھ میں لایا وہ مصیبت کی چکی میں پھنس گیا۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو پروٹیکشن دے سکیں گے، سنبھال سکیں گے؟ میں کہا جی ضرور سنبھالیں گے۔ یہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو آپ ذرا وہاں پہ فیلڈ ورک کریں، جب لوگ زیادہ ہو جائیں کہ آپ کے لیے بھی مصیبت نہ بنے، آپ اگر تعداد میں توڑیں اور باقی لوگ آپ کے ساتھ نہ مان رہے ہیں اور میں آ گیا تو آپ کے گھروں میں مصیبت پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہمارے لیے کوئی معلم چاہیے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا کہ آپ جائیں اور مدینہ میں ورک کریں، مدینہ میں فیلڈ ورک کریں، وہاں جب ذرا لوگ آپ کے مشن کو قبول کر دیں تو پھر مجھے بتائیں۔ اچھا، ایک اس میں شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت، اور دوسرا عقیدہ آخرت، کہ یہ خام خیالی ہے، احمقوں کی جنت میں آپ رہتے ہیں کہ بس زندگی تو یہی دنیاوی زندگی ہے، باقی کچھ ہے نہیں۔ تیسرا، جاہلیت کے زمانے کے جو توہمات اور سپرسٹیشنز ہیں انہی کا رد۔ چوتھا، نوبل کیریکٹر کی تعلیم تاکہ ایک بہترین سوسائٹی ہمارے وجود میں آ جائے۔ پانچواں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مشن پر اعتراضات کا جواب۔ اور چھٹا، حضور کو تسلی اور مسلمانوں کو تسلی، بے فکر رہیں، دین آپ کا غالب ہوگا۔ اور ساتواں، کفار کو نصیحت کے ظالم و وقت ہے اس چیز کو قبول کر دو، ادروائز آپ سوئسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے مضامین ایسا نہیں کہ ایک مضمون کو ذکر کر دیا پھر دوسرے کو شروع کر دیا پھر تیسرے کو شروع کر دیا، نہیں، یہ بالکل جوائنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہیں تا آخری صورت۔ ایک آیت ایک مضمون کے متعلق ہوگا، دوسرا دوسرے کے متعلق ہوگا، تیسرا تیسرے کے متعلق ہوگا، کنٹینیوسلی ایک لیکچر ہے، یعنی روزانہ ہر ایک مضمون پر ایک کلاس ہے۔ بات ذہن میں آ رہی؟ پھر اسی میں ابراہیم کا واقعہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک سے اللہ نے کہا کہ بکواس کرنے والوں کو نہ سنیں، اپنے دادے ابراہیم کو دیکھیں، کہ اس نے کتنی جوان مردی سے حکمرانوں کا مقابلہ کر دیا، کفر کا مقابلہ کر دیا۔ پھر یہود کو جواب دیا گیا، یہود نے کہہ دیا، حقائق سے انکار کر دیا کہ ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کبھی کتاب نامی کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمائی بدبخت دیکھیے، ریال یعنی دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ فیکٹس ہے جس کے یہ خود قائل ہیں اس سے بھی انکار کر رہے ہیں، پوائنٹ سکور بنانا ہے مخالف کے خلاف، تو اپنی کتاب سے بھی انکار کر رہے ہیں تاکہ آپ کی کتاب کا انکار کر سکیں کہ نہیں یہ کتاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کبھی اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل من انزل اللہ التوراۃ علی موسیٰ، یہ موسیٰ پر تورات جو آئی تھی یہ کیا چیز تھی؟
یہ کتاب نہیں تھی. تو اٹ مینس کہ اللہ نازل کر رہے ہیں کتابیں. اور پھر یہ کہ دعوت کا انداز اٹریکٹیو ہو، دعوت کا انداز اٹریکٹیو ہو، حتیٰ کہ ان کے معبودوں کو بھی گالی نہ دیں، ورنہ وہ زد میں آ کر آپ کے خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے. پھر یہ آپ سے معجزات کا طلب کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ معجزات اگر ان کو معجزات دیے بھی گئے، حتیٰ کہ اس قرآن کی آیت سے میں نے مردوں کو بھی اٹھایا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ محمد حق کہہ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں. اگر فرشتے بھی آ کے ان سے کہیں کہ محمد ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اللہ کریم نے فرمائے ان کا ایمان لانے کا ارادہ ہے نہیں. یہ تو ویسے آپ کو پنسانے کے لیے کبھی کہتے ہیں اس قسم کا معجزہ ہو، اس قسم کا معجزہ ہو، اس قسم کا معجزہ ہو. اور پھر یہ کہ دعوت دے دی گئی مشرکین اور یہود کو کہ انسانی اعمال کی طرف آ جائیں، اور سورت کے اخیر میں صراط مستقیم اور توحید کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ سورہ انعام کا خلاصہ بیان کر دیں تو بیان کریں گے کہ نہیں؟ تو رات آپ سے سورہ مائدہ کا خلاصہ چلا گیا. یہ دیکھیے مجھے غیرحاضری پر مجھے بڑا غصہ آتا ہے. غیرحاضری میرحاضری کسی نے بھی نہیں کرنا. صحیح اظہر کیا خیال ہے؟ تو اب ہمیں جاہل بندی کو کیا فائن کرنا چاہیے؟ یہ لیمب ہیں. ہم نے میتھڈالوجی میں قرآن کریم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. کیا تھا؟ 4 حصوں میں: خالقیت، ربوبیت، تصرف اور قیامت. خالقیت کہ اللہ خالق ہے. دوسرا ربوبیت، اللہ رب اور متصرف ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہو سکتا. اور تیسرا برکت کہ برکت دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا کسی کو برکت نہیں دے سکتا. اور چوتھا قیامت اور شفاعت قہری کی نفی کہ قیامت آنے والی ہے اللہ کے عدالت میں، کوئی اس قسم کا شفیع اور انٹرسیسر نہیں جو اللہ پہ اپنی سفارش امپوز کر سکے. جس طرح ان کا عقیدہ تھا یہ ہمارے لات و منات اور عزا و حبل یہ اتنے پاک بازوں کی اسٹیچوز ہیں کہ وہ اللہ پہ بڑے زوراور ہیں، وہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میں کوئی کمزور توڑا ہوں کہ کوئی مجھے بزور امپوز کرنے کہ آپ نے فلاں کو معاف کرنا. تو ہم اسے کہتے ہیں نفی شفاعت قہری. نفی شفاعت نہیں، نفی شفاعت قہری کہ کوئی امپوز نہیں کر سکتا اپنے انٹرسیشن کو اور اپنے سفارش کو. اور پھر ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم اس حوالے سے 4 حصوں میں منقسم. پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کے مائدہ پہ ختم ہو گیا، خالقیت. دوسرا حصہ اس سورہ انعام سے شروع ہے اور یہ ختم ہوگا بنی اسرائیل کے اخیر پر. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارہ. وہاں تک ربوبیت کا موضوع زیادہ چھڑا جا رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، وہ تصرفات کے مالک ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہو سکتا. اور تیسرا حصہ برکت والا کہ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ سورہ کہف سے شروع ہو رہا ہے. اور سورہ الاحزاب کے اخیر پہ ختم ہو رہا ہے، پارہ نمبر 22. اور چوتھا حصہ جس میں 2 موضوعات ہیں، ایک قیامت اور دوسرا نفی شفاعت قہری، وہ سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے، اخیر تک جا رہا ہے. اب دیکھیے پہلا حصہ وہ بھی الحمد سے شروع ہے، کیونکہ جب بھی مولوی صاحب تقریر شروع کر دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعین. تو اللہ کریم بھی جب تقریر شروع کر رہا ہے کسی موضوع پر تو پہلے والا حصہ شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین. دوسرا حصہ آج جو شروع ہو رہا ہے
تو دیکھیے اس کے پہلے کلمات کیا ہے سورت کے الحمدللہ، اور نکالیے سورہ کہف 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے بعد الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، صحیح، اور چوتھا حصہ 22ویں پارے میں سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن پہلے والے 3 حصوں میں ایک چیز کو ہم نے اہم سبجیکٹ قرار دیا تو اللہ نے ایک ہی بار الحمد کہہ دیا، کتنے بار؟ اور چوتھے والے حصے میں ہم نے کہہ دیا کہ 2 مسئلے اہم ہیں، ایک قیامت اور دوسرا نفع شفاعت قہری، تو وہاں ایک بار الحمد اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کہہ دیا اور دوسری بار رائٹ اوے سورہ فاطر میں کہہ دیا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تاکہ انڈیکیٹ کرے کہ 2 اہم سبجیکٹ یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے 2 خطبے کہہ دیے اس کے لیے۔ یہ چودھری صاحب آپ سے میتھڈالوجی چلی گئی ہے، وہ میتھڈالوجی کے کیسٹ پر کیسٹ آپ $10 کے لوگوں کو پرووائڈ کریں۔ یوسف انکل تو میتھڈالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ دعویٰ ہے، کیا ہے یہ دعویٰ ہے، اور دعوے کے لیے دلیل چاہیے کہ کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ خود ہی دلیل پرووائڈ کر رہا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کر دیے سارے آسمان والارض اور زمین، وجعل الظلمات اور پیدا کر دیے ہیں اندھیرے اور تاریکیاں، والنور اور پیدا کر دی ہے نور اور روشنی۔ تو ظلمات یہ ظلمتن کا پلورل ہے اور نور یہ سنگولر ہے، مینز کہ ہدایت کا راستہ دنیا میں ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اس لیے ظلمات کو پلورل استعمال کر دیا اور نور کو سنگولر استعمال کر دیا کہ ہدایت کے راستے کئی سارے نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے۔ چودھری صاحب ہاں، الذی خلق السماوات، کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کر دیا ہے سارے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اب دیکھیے خلق السماوات والارض، سماوات کو بھی پلورل استعمال کر دیا اور ارض کو سنگولر، مین کے سماوات کے اتفاق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جبکہ زمین کے اتفاق نہیں، اس کے پارٹس ہیں، زمین ایک ہی ہے، اس کے پارٹس ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ساری چیز کو اس میں جمع کر دیتا ہے، لیکن یہ اب کسی عالم کی تحقیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں کیا تحقیق کرتا ہے، اس کا ذہن کہاں تک پرواز کر سکتا ہے۔ وجعل الظلمات، اور پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تاریکیاں، والنور اور ایک ہی روشنی ایمان والی۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ جس نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا، ایسے اللہ جس نے ڈھیر ساری تاریکیاں اور ایک نور کا راستہ پیدا فرمایا، تو پھر پیچھے کہہ دیا ثم۔ اب ثم یہ لغت عربی میں استعمال ہوتا ہے دین، THEN، یا اردو میں پھر، اردو میں پھر، لیکن یہاں یہ ثم استعجاب کے معنی میں آتا ہے یا استبعاد کے معنی میں آتا ہے کہ ثم، یہ دیکھیے پھر بھی، جسٹ امیزنگ کہ اللہ ایسی ذات ہے، اور فرماتے ہیں کہ ثم الذین کفروا، اور مجھے دیکھیے پھر بھی وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں بربہم یعدلون، اللہ کے ساتھ اس کے پارٹنر پیدا کر رہے ہیں، کتنے احمق ہیں یہ لوگ، بس اندازی دیکھیے۔ ثم الذین، اور پھر بھی وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون، برابر کروا دیتے ہیں اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ خدا بنا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا عزیر یہ خدا کے ساتھ شریک، کسی نے کہا مریم یا ہولی غوث وہ خدا کے ساتھ شریک، کسی نے جیسس کرائسٹ وہ خدا کے ساتھ شریک، کسی نے کہا لات منات اور حبل، ڈھیر سارے ہیں، اور کسی نے کہا کہ داتا گنج بخش،
اسی کے پاس بھی ایک ڈپو ہے مستقل، اور خواجہ اجمیری اسی کے پاس بھی بہت سارے ڈپو ہیں، سارے مشکلات حل کر سکتا ہے، انا للہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو ڈوبے ہوئے سفینے کو نکال لیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی خصوصیات مخلوق کو دینا، دیٹس کال شرک۔ واٹس دیٹ؟ دیٹس کال شرک۔ اور وہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں دین کے نام پر، اللہ رام فرمائے ہاں کہ مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد بھی کسی کی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا جب اللہ نہ چاہے۔ کشتی کون پار لگاتا ہے؟ صرف اللہ۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، اور لوگ سر دھنتے ہیں، سر دھنتے شرک پر۔ ثم الذین کفروا بربہم، اور پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون وہ برابر کرواتے ہیں اور برابر جانتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ۔ کس کو؟ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، تو یہ پیچھے خلق السماوات والارض دلیل علوی اور صفلی، دلیل علوی اور صفلی، دلیل عقلی علوی اور دلیل عقلی صفلی، اور اب دلیل نفسی یا دلیل انفسی۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ انسانوں کو، من طین، کیچڑ سے، من طین ہاں کیچڑ سے، اور دوسری جگہ فرمائے من طین لازب، لیسدار کیچڑ سے، جیسے کیچڑ سے جس کا خمیر بنا دیا گیا تھا، قرآن کریم نے اسے طین لازب کہہ دیا۔ بل عجبت ویسخرون، بل عجبت ویسخرون، آپ نے عجیب بات کی ہے اور وہ مسخرے اڑاتے ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم سے کہہ دیتے ہیں کہ بل عجبت ویسخرون، آپ نے بڑی عجیب بات کی اور بیوقوفوں کو دیکھ وہ مسخرے اڑاتے ہیں۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کر دیا ہے، اور صرف ہلمندی نے رات غیرحاضری نہیں کی، لالا نے بھی غیرحاضری کی، تو وہ بیڑا ڈوبنے والا ہے۔ اگر آپ درس میں نہیں آتے تو پھر بیڑا ڈوب جائے گا۔ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ دعا کریں گے نا۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو، من طین کیچڑ سے، ثم قضا اجلا، اور پھر مقرر کر دیا ہے اجلا ایک خاص وقت، ایک اجل مسمى، دنیا کے لیے بھی اور فرد کے لیے بھی، ہر فرد کے لیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم و حوا کو جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا، گارڈن سے، تو فرشتوں نے عرض کیا اب کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا ان کے بچے بچے بچے، جنریشن جنریشن جنریشن، تو انہوں نے کہہ دیا فَإِذَنْ لَا تَسَعُهُمُ الْأَرْضُ، اس طرح پیدا ہوتے جائیں گے تو زمین انہیں نہ سمجھ سکے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا إِنِّي أَجْعَلُ لَهُمْ أَجَلًا، میں نے ہر زندہ انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے، اسی پر وہ زمین کی پیٹ سے پیٹ میں چلا جائے گا، تو بلینکس پیدا ہوتے رہیں گے، خالی جگہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا فَلَا تَسَعُ بِهِمُ الْعَيْشُ، پھر تو ان کی زندگی بے مزے ہو جائے گی۔ اس قسم کا موت کی تلوار اگر ان کے سر پہ سوار ہوگی تو وہ تو حرکت ہی نہیں کریں گے، بس موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اب آنے والا ہے اور کل آنے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا إِنِّي أَجْعَلُ لَهُمْ عَمَلًا، میں نے ان کے لیے امیدوں کی ایسی دنیا بسانی ہے کسی کو موت کی فکر ہی نہیں رہے گی، امیدوں کے سارے وہ زندہ رہیں گے، آئندہ سال یہ کریں گے۔ اب لالا کی داڑھی سفید ہے، یہ اب بھی اس چکر میں کہ بہت سارے پیسے کمائیں گے، اور اس طرح چودھری صاحب بھی۔ یہ امیدوں کی دنیا ہے۔ اگر آدمی 100 سال کا بھی ہوگا اس کے اتنے منصوبے ہیں۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم ابن آدم ویشب فی خصلتان، بنی آدم وہ ضعیف ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اور اس کی 2 خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ جتنا یہ بوڑھا تو وہ 2 خصلتیں جوانی کی طرف جاتی ہیں، الحرص و طول العمل، ایک گریڈ اس کا جوان ہو جاتا ہے، اور دوسرے لمبے لمبے منصوبے۔ جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے وہ جوانی کی طرف یہ 2 منصوبے جاتے ہیں۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دریا کو کودے بند کر دیا، یحرم ابن آدم ویشب فی خصلتان الحرص و طول العمل۔ سبحان اللہ۔ سامان 100 برس کے بلکہ یہ جو آپ بناتے ہیں کہ ایک دوسرا پلازا وہاں بنائیں گے، صحیح؟ ہاں؟ عمل عین کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے،
امید کو کہتے ہیں. واجل مسمن عندہ، اور وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک. ثم انتم تمترون، اور پھر بھی آپ تمترون شک کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں رسول پاک کے ساتھ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ، اور وہی اللہ اللہ ہے. یہ رد ہے مشرکین مکہ پر. وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ جس کا تذکرہ محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ زمین میں بھی ہمیں کچھ اللہوں کی ضرورت ہے. تو یہاں ہے جو بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں زمین میں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ، اور وہی اللہ وہ اللہ ہے. فی السماوات، آسمانوں میں بھی، وفی الارض، اور زمین میں بھی. کسی دوسرے اللہ کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی جملے سے ان کا سارا منصوبے کا بیڑا غرق کر دیا. وَهُوَ، اور وہی اللہ وہ اللہ ہے. فی السماوات، آسمانوں میں بھی. یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کے کچھ اور ہیں. نہیں، وہی اللہ ہے آسمانوں کا، وہی اللہ ہے زمینوں کا. وَهُوَ، اور وہی اللہ ہے. فی السماوات، آسمانوں میں. وفی الارض، اور زمین میں. یعلم سرکم، وہ جانتا ہے آپ کے پوشیدہ رازوں کو. وجہرکم، اور آپ کے آشکارا اور ظاہر چیزوں کو. ویعلم، اور جانتا ہے ما تکسبون، وہ عمل جو آپ کرتے رہتے ہیں سب کچھ جانتا ہے وہ. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّ، یہ شکوہ ہے ان سے، شکایت ہے کہ یہ انسانوں کا کردار ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتا ان کفار کے پاس کوئی بھی آیت اپنے پروردگار کی آیات میں سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں. جیسی آیت آئی اس طرح انہوں نے منہ موڑ لیا. یہ کوئی انسانوں کا کام ہے؟ ذرا سنے تو، سوچے تو. نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں. شکایت کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ شکایت کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں والا عمل جو یہ کر رہے ہیں. سنیں اور سوچیں. وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتا ان کے پاس من آیت، کوئی بھی آیت. من آیات ربہم، ان کے پروردگار کے آیات میں سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تاکہ کو تکذیب کر چکے ہیں اور جھٹلا چکے ہیں. بالحق، اس حق وحی کو اور حق دین کو. لما جام، جب آ گیا یہ دین ان کے پاس. فسوف یاتیم، یہ انذار ہے. فسوف یاتیم، تو جلد ہی آ جائے گا ان کو انباء کانسیکوینسز. فسوف یاتیم، آ جائیں گے ان کے پاس انباء کانسیکوینسز اور نتائج. ما کانوا بہ یستہزئون، انباء جمع ہے نبأ کا، اصل میں کہتے ہیں نیوز کو، خبر کو. کس کو؟ خبر کو. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کو خبر ہو جائے گی، مینس کانسیکوینسز کا پتہ لگ جائے گا. فسوف، جلدی. یاتیم، آ جائیں گے ان کے پاس انباء، اخبار اور نتائج. ما کانوا، اس چیز کے. کانوا بہ یستہزئون، جو وہ اس کے ٹٹھے اڑاتے رہے. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من قرن، اسے کہتے تذکیر بایام اللہ. میتھڈالوجی میں گزر گیا تھا. کیا؟ تذکیر بایام اللہ. 5 چیزیں ہم نے ذکر کر دی تھی. کیا؟ 5 چیزیں. کیا؟ تذکیر سب سے پہلے علم الاحکام. کیا؟ علم الاحکام. اس کے بعد تو آپ نے آج اسٹڈی کر کے اس کو کل ان دوستوں کے سامنے بیان کرنا ہے. میں نہیں بتاؤں گا. ابھی کبھی کبھار میں نے آپ کے اس طرح تسلسل سے امتحانات بھی لینے ہیں کہ آپ کچھ پتہ نہیں، بعد میں بھی کچھ دیکھتے سنتے ہیں کہ بس یہاں سن کے چلے جاتے ہیں. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جب گاڑی چلائیں تو اسی کیسٹ کو لگائیں، کم از کم زیادہ نہ ہو تو اسی دن کا کیسٹ دوسرے دن لگائیں، کچھ نہ کچھ پلے پڑتا جائے گا. الم یرو کم آلکنا، آیا انہیں پتہ نہیں. کم آلکنا، کہ کتنے سارے ہم نے ہلاک کر دیے. من قبلہم، ان سے پہلے. من قرن، امتوں میں سے کتنی ساری امتیں ہم نے تباہ کر دی، ہلاک کر دی. مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں حکومت دے دی تھی. فی الارض، زمین میں. ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت جو ابھی تک ہم آپ کو نہیں دے چکے ہیں. مشرکین سے کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم آپ کو وہ حکومت
نہیں دے چکے. وہ مہارت اور ہمت جو ان کے پاس تھی وہ آپ کے پاس نہیں. آپ ذرا پہاڑی میں ایک گھر تو قوم صالح کی طرح بنا کے دکھائیں. قوم صالح نے پہاڑوں کے اندر پیٹرا میں اور مدائن صالح میں جو گھر بنائے ہیں ایک تو بنائے. تھیٹر کا تو چھوڑیے کہ 4,000 کرسیاں پتھر کی پڑی ہوئی ہیں وہاں گراؤنڈڈ, پتھر کو کود کر 4,000 کرسیاں ایک تھیٹر میں, ایک تھیٹر میں ایک گھر. اتنا نقش و نگار کہ میرے خیال میں آج کے مستری لگ جائیں گے تو اگر آپ 100 مستری لگائیں تو ان کے 100 سال لگ جائیں گے اس پر. ایسا نقش و نگار کر دیا ہے. پیسے میں سے جمع کرنا کہ وہاں چلے جائیں پتہ نہیں, لیکن مہارت کی بات ہے کہ کتنے ماہر لوگ. علم یرو کم آلکنا من قبلہم من قرن, آیا انہیں پتہ نہیں کہ کتنے ہلاک کر دیے تھے ہم نے ان سے پہلے من قرن امتوں کو. مکناہم, ہم نے قوت اور حکومت دی تھی ان کو فی الارض زمین میں, ما وہ حکومت اور وہ قوت لم نمکن لکم جو ہم نے نہیں دی آپ کو. وارسلنا السماء, اور ہم نے وارسلنا السماء جاری کر دیا ان کے اوپر بادل, مدرارن پے در پہ بر وقت ان کے اوپر بارشیں ہوتی رہیں تو ان کی زراعت بھی مثالی زراعت تھی. ان کی زراعت بھی ہاں مثالی زراعت تھی. وجعلنا الانہارا, اور ہم نے جاری کر دیے تھے دریا تجری من تحتہم, نہریں تجری من تحتہم جو روان دوان ہوتے من تحتہم ان کے قبضہ قدرت میں. دریاؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا, اور پیدا کر دیا ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنًا آخرین دوسری امت. ایک کو تباہ کر کے دوسری کو پیدا کر دیا. وہ انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم نے اس کو تباہ کر کے تیسری امت کو پیدا کر دیا. وہ انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم نے چھوٹی امت پیدا کر دیا. اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, یہ کام آپ کو مشکل نظر آئے گا, اللہ کے لیے تو اس میں مشکل کا کوئی تصور نہیں. آج کی دنیا اگر اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو ایک ہی کن میں اس سے خوبصورت دنیا نہیں بنائے گا. بس وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, یہ جواب ہے ان کے ڈیمانڈ کا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ کہہ دیتے ہیں آج فلاں فلاں یہ آیتیں میری اوپر نازل ہوئی, جبکہ آپ کے پاس اس کے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتے کہ یہ ہیں. کوئی ڈاکومنٹری پروفs ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ ڈاکومنٹری پروفs آپ کے پاس ہونے چاہیے. لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس آنی چاہیے, لکھی ہوئی چیز. اللہ کریم نے فرمایا ان بدبختوں نے ایمان لانا ہی نہیں اگر میں لکھا ہوا بھی بھجوا دوں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اگر ہم نے نازل کر دیا آپ کے اوپر کتاباً لکھی ہوئی کتاب, فی قِرْطَاسٍ کسی کاغذ میں. قرطاس کا معنی کاغذ. فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ, اب دیکھیے اللہ کریم نے عجیب تعبیر اپنائی. ایک یہ ہے کہ میں آنکھوں سے اس کاغذ کو اور اس کی لکھائی کو دیکھ رہا ہوں, لیکن میری آنکھیں مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہیں. میری آنکھیں ہاں مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہیں. اس لیے اللہ نے تعبیر کر دی کہ صرف آنکھوں کا دیکھنا تو کیا, انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر ٹچ سے بھی معلوم کر دیا کہ واقعی کاغذ ہے اور اس پر کچھ لکھائی ہوئی ہے. آپ نے دور سے نہیں دکھایا کہ یہ دیکھیں, کیونکہ دور سے تو وہ میجک والے میجیشین جو ہوتے ہیں وہ بھی دکھا دیتے ہیں, وہ بھی دکھا رہے ہیں, جبکہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اب میجیشین سے آپ کہنے کہ وہ چیز مجھے ہاتھ میں دیں تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی, کیا دیں آپ کو, وہ تو تخیل ہوتا ہے, امیجینیشن ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کتاب کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا جسے آپ انہیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں کاغذ ہے, اللہ کی جانب سے آیا ہے, اس پر یہ کچھ لکھا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور وہ انہیں ٹچ بھی کر دیں اپنے ہاتھ سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, پھر بھی ان کے ریمارک سے یہ ہوں گے کہ یہ واضح میجک ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اور اگر ہم نے نازل کر دیا آپ کے اوپر کتاباً لکھی ہوئی کتاب, فی قرطاسٍ کاغذ میں, فلمسوہ, اور انہوں نے ٹچ بھی کر دیا بِأَیدِیہِم اپنے ہاتھوں سے, لقال الذین, تو کہہ دیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, کیا کہیں گے, ان ھذا, نہیں ہے یہ, الا سحر مبین, مگر کلیئر میجک ہے. یہ واضح جادو ہے جو آدمی کر چکا ہے, یہ محمد ایک واضح جادو کر چکا ہے. وقالو, اور وہ کہہ دیتے ہیں, لولا انزل علیہ ملک, انہوں نے کہہ دیا آپ پیغمبر ہیں,
اللہ کے پاس اتنے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، تو آپ کی تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ جب آپ تقریر کریں تو وہ تصدیق کر دے کہ یہ ٹھیک بول رہا ہو، یہ ٹھیک بول رہا ہے؟ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، جس طرح وہ میلے میں ہوتے ہیں، میلے میں پاکستان میں یہاں نہیں، میلے میں وہ جو دوائیاں یہاں پہ درمیان میں وہ سانپ اس طرح پھن کھولا ہوا ہے، صحیح، وہ پھن کھولا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ بوتل ہیں، بہت سارے ڈھیر سارے بوتل، اور ایک لمبی تقریر وہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جب آ جاتے ہیں تو اس کو پشتو آتی نہیں، تو ہمارے میلوں میں اس کے ساتھ ایک پشتو ترجمان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک پشتو کا ترجمان ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو، صحیح ہے، تو وہ پشتو والا کہتا ہے کہ چاپک کوپی کی درد بھی، سینے میں درد ہو، اپنے آپ کو مارتا رہتا ہے، سینے میں درد ہو، کمر میں درد ہو، تو وہ ترجمہ کرتا رہتا ہے، لا کے درد تو سینے کے درد، ہاں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تو اس کے الفاظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں آئی سویئر بائی اللہ، لیکن وہ ٹرانسلیٹر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہی سویئر بائی اللہ۔ ہاں، وہی دے پہ خدا قسم سے، وہی مجھے کیا پڑا ہوا ہے کہ میں کہوں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ تو اس طرح ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ تقریر کرتا رہے کہ یہ جو کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہہ دیتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر ایک فرشتہ جو اس کی تائید کرے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے کا آنا آپ کی تائید کے لیے معجزہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور معجزہ طلب اور ڈیمانڈ کے پس منظر میں آ جائے اور لوگ ایمان نہ لائیں تو کل میں نے ضابطہ بنا دیا کہ پھر میں نے اینٹ کا اینٹ سے بجانا ہے، پھر میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں، کل میں نے ضابطہ بتا دیا تھا، یہی ہے وہ ضابطہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر چکے ہوتے فرشتے کو اور یہ ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا ان کے کام کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، پھر مہلت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب دیکھیے فرشتہ، سیٹلائٹ سے استفادہ کرنا، یہ ہر ایرے غیرے کا کام ہے کہ اس فیلڈ کے ماہر کا، کس کا؟ اس فیلڈ کے ماہر کا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرشتہ تو سیٹلائٹ ہے، اسی سے استفادہ کرنے کے لیے بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہونے چاہیے۔ اب ابو جہل بدبخت اس سے کیا استفادہ کرے گا؟ ابو جہل بدبخت اس سے کیا استفادہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر میں فرشتہ بھجواتا بھی تو وہ فرشتے کی حیثیت سے نہ رہتا، میں اس کی ماہیت کو کنورٹ کر کے انسان بناتا تاکہ یہ استفادہ کر جائیں، تاکہ یہ پریکٹیکلی اس کے اعمال سے استفادہ کر جائے۔ اور جب میں اسے کنورٹ کر کے پھر انسان بنا دیتا تو پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ فرشتہ کیوں نہیں آئے، پھر انسان ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کب تک میں فرشتے بھجوا کر ان کو کنورٹ کرتا رہا؟ یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہوگا جس کی کوئی انتہا ہوگی نہیں، کیونکہ فرشتے سے یہ استفادہ نہیں کر سکتے، میں نے لازماً اس کو کنورٹ کرنا ہے، انسان بنانا ہے۔ انسان بنے گا تو جو اعتراض آپ پر ہے وہ دوسرے انسان پر بھی ہوگا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے اسی مبعوث کو بنا دیا ہوتا فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم ضرور اسے کنورٹ کروا دیتے رجلن، آدمی کی شکل میں، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اشتباہ لے آتے ان کے اوپر، ما يلبسون، وہ چیز جو یہ اپنے اوپر اشتباہ کا ذریعہ بنا چکے ہیں، جو اشتباہ آپ کے متعلق ہی اپنا چکے ہیں، وہی اشتباہ والی صورت اس فرشتے کے متعلق بھی ہوتی۔ بات ذہن میں آ گئی چودھری صاحب؟ اب یہ کنسول کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ڈیمانڈ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ ایک معجزہ لائیں، انہوں نے رکنا ہے نہیں، دوسرا معجزہ انہوں نے تیسرے کا مطالبہ کرنا ہے، یہ تو کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ، اور یہ جو مطالبے کرتے ہیں اس میں سیریس نہیں ہے، یہ ٹھٹے اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دے دی، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تاکہ استوزیا مسخرے اڑائے گئے تھے، برسول، انبیاء کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاق بالذین، پس نازل ہو گیا ان لوگوں پر، سخروا منہم، جو مسخرے اڑا چکے تھے ان میں سے، کیا
ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کے وہ مسخرے اڑاتے رہے، وہ عذاب کے مسخرے اڑاتے رہے تو وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ اب یہ تخویف ہے، کیا ہے؟ انذار، وارننگ۔ قل، آپ انہیں کی دیجئے، سیرو فی الارض، آپ ذرا ٹور کریں، فی الارض، اللہ کی زمین میں، ثم انظروا، اور پھر دیکھیں نظر غائر سے، ڈیپلی آپ ذرا تھارولی اسٹڈی کریں، ثم انظروا، اور پھر دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا ہو گیا انجام تکذیب کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا۔ ذرا جائیں اس فری وے پر، ذرا جائیں اس فری وے پر جو رائٹ اوے فلسطین تک جاتی ہے، تو ذرا دیکھیں قوم لوط کو، دیکھیں قوم شعیب کو، دیکھیں ہود کو، دیکھیں مدائن صالح کو، دیکھیں فرعون کو، دیکھیں کہ کیا کیا ہم نے ان کا۔ فسیروا فی الارض، آپ ذرا چکر لگائیں، ثم انظروا، پھر آپ ذرا نظر غائر سے دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ آپ جیسے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، یہ اصل مدعا ہے، آپ کہہ دیجئے ان سے، لمن ما فی السماوات، کہ کس کے دائرہ اختیار میں وہ ساری چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اب انہوں نے چپ سادھ لے لی ہے، انہوں نے چپ سادھ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہبل کے کنٹرول میں۔ کس کے کنٹرول میں؟ ہبل کے کنٹرول میں، کیونکہ پھر آپ نے انہیں پھر کاؤنٹر کرنا ہے کہ جب ساری چیزیں ہبل کے کنٹرول میں ہیں، جو آپ کے بڑے خدا ہیں، سب سے بڑے، ان کے بڑے کیا تھے؟ ہبل۔ اور یہ عمرو بن لحیہ کا ایک شخص تھے، وہ یمن سے اٹھا کر اسٹیچو کو لے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ خدا کا اسٹیچو، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہاں سب کچھ کر سکتا ہے، یہ خداؤں کی دنیا میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور چیف ایگزیکٹو ہیں، اور باقی اس کے ساتھ گورنر وغیرہ ہوں گے، ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا ریپریزنٹیٹو۔ گویا خداؤں کی اس اسمبلی میں ہر ایک قبیلے کا ایک نمائندہ ہوگا اور لویا جرگہ تشکیل ہو جائے گا۔ یہ لوگوں سے کہتے ہیں لویا جرگہ، ہم کہتے ہیں قومی اسمبلی، یہ لوگ کہتے ہیں کانگریس، صحیح، اور وہ برطانیہ والے کہتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو، صحیح، اور انڈیا والے کہتے ہیں لوک سبھا۔ تو یہ لوک سبھا تشکیل ہو جائے گی، لوک سبھا کی خدا سبھا تشکیل ہو جائے گی، ان کی اسمبلی ہوگی۔ تو اب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہبل کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پھر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ جب سب کچھ ہبل کے اختیار میں ہے اور میں اس کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہوں، تو ابھی تک مجھے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ ابھی تک میں ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ بھی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہیں کاؤنٹر کا خطرہ ہے کہ یہ کاؤنٹر کرے گا کہ پھر میں اور میرے ساتھی کیوں اب تک زندہ ہیں؟ معاملات سارے ہبل کے کنٹرول میں، نہ مجھے کچھ ہوا، نہ ابو بکر کو کچھ ہوا، نہ عمر کو کچھ ہوا، نہ عثمان کو کچھ ہوا، نہ علی کو کچھ ہوا، نہ بلال کو کچھ ہوا، نہ صہیب کو کچھ ہوا، نہ عمار کو کچھ ہوا۔ تو اٹ مینس کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی نہیں، تو امپلائڈ اٹ مینس کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن اسی حوالے سے بھی انہوں نے چپ ساتھ دینا ہے، کیونکہ پھر تو ان کا پلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیے، لمن ما فی السماوات، آصف صاحب اگر آپ جاتے ہیں، لمن ما فی السماوات، کہ کس کے اختیار میں ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے، قل، آپ کی دیجئے، للہ، یہ سارے اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہنا، آپ سوال بھی خود کریں اور جواب بھی خود کریں، کیونکہ انہوں نے جواب دینا نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ، خاص اللہ کے لیے ہے، کتب علی نفسی الرحمہ، کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے اپنے ذات کے اوپر رحمت، کیا کہ میں مسلمانوں پہ میں انسانوں پہ رحم کرتا رہوں گا۔ تو سب سے بڑے رحم یہ ہے کہ آپ کی گائیڈنس کے لیے کبھی پیغمبر بھجواتا ہے اور کبھی کتاب بھجواتا ہے، پیغمبر بھجواتا ہے اور کتاب بھجواتا ہے، پیغمبر بھجواتا ہے اور کتاب بھجواتا ہے، لیکن آپ بدبخت جو رحمت کو اپنے سینے سے نہیں لگا رہے، ورنہ اللہ نے تو صرف رحمت کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کا کبھی عذاب کا ارادہ نہیں ہوتا، عذاب آپ لوگ خود لے آتے ہیں، عذاب کے لیے باعث آپ خود بنتے ہیں۔ کتب علی نفسہ، اللہ نے لازم کر دیا ہے علی نفسہ، اپنے اوپر، الرحمہ، رحمت، لیجمعنکم، یہ پھر انذار ہے، کیا ہے؟ انذار، وارننگ، لیجمعنکم،
آپ کو جمع کر دے گا الی یوم القیامت، روز قیامت میں، لا ریب فی کہ نہیں کوئی ڈاؤٹ اس کے آنے میں، الذین وہ لوگ خسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے، لاس میں ڈال دیا ہے، فہم لا یؤمنون وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وَلَهُ اسی اللہ کے اختیار میں ما سکن فی اللیل والنہار، وَلَهُ اس اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ چیز سکن فی اللیل جو دن کے وقت زمین میں سپریڈ ہو جائے، منتشر ہو جائے، فی اللیل رات کے وقت، والنہار اور دن کے وقت، مین کہ جو چیزیں دن کے وقت حرکت میں اور مومنٹ میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، جو رات کے وقت مومنٹ میں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے اختیار میں، وَهُوَ اور یہی اللہ تعالیٰ السمیع سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے، قل آپ کی دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، یہ رد ہے ان کے ڈیمانڈ کا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس معمولی سی بات ہے، آج کے دور کے تقاضے ذرا بدل گئے ہیں چوری صاحب، آج کے دور کے تقاضے ذرا بدل گئے ہیں، اور دیکھیے کب تک ہم اور آپ لڑتے رہیں گے، تو بس صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ ہمارے جو 360 یہاں پڑے ہوئے ہیں، 360 جو پڑے ہوئے، یہ بھی ہمارے کاموں کو ٹھیک کروانے والے ہیں، ہمارے معاملات کو سنبھالا دینے والے ہیں، دے آر پیپل ہو ارینجڈ اور افیئر، ہمارے معاملات کو چلاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اچھا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو ڈسپوزر آف افیئرز مانوں، قطعاً نہیں، قل اغیر اللہ آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ آیا اللہ کے علاوہ اتخذو میں بنا دوں ولین کارساز، ولین کارساز، ولین فاطر السماوات وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وہو یطعم اور یہی اللہ یطعم کھلانے والا ہے ساری مخلوق کو، ولا یطعم اور انہیں نہیں کھلایا جاتا کیونکہ یہ اس کے ریکوائرمنٹس میں نہیں ہے، تو طعام کا ذکر یہ چونکہ سب سے بیسک نیڈ ہے، سب سے بنیادی ضرورت لیونگ تھنگس کی کیا ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، شیلٹر بھی نہیں، یہ بنیادی چیز کیا ہے، آپ وہاں فٹ پاتھ پر سو جائیں گے، لیکن کھانا یہ بنیادی، اس لیے بنیادی ضرورت کو اللہ نے مینشن کر دیا، ورنہ صرف کھانا مراد نہیں، وہ یطعم وہ کھلاتا ہے سارے لیونگ تھنگس کو، ولا یطعم اور اسے نہیں کھلایا جاتا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں، یہ اس کے نیڈ نہیں ہے، اس کے نیسیسٹی نہیں ہے، تو یہ بطور ایگزامپل بتا دیا، اصل مراد یہی ہے کہ وہ یطعم اور یہی اللہ حاجت روائی کر رہا ہے ساروں کی، ولا یطعم اور اس کی کوئی حاجت روائی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، قل آپ کے دیجئے او پیغمبر انی امرتو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکونا اول من اسلما کہ میں بن جاؤں اول وہ جو سرنگوں ہوتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے، ولا تکونن اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نہ بنے آپ من المشرکین مشرکین کے گروہ میں سے، قل آپ کی دیجئے انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے تھوڑی سی نافرمانی کر دی اپنی پروردگار کی، کس سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم العظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف عنہ یومئذ وہ شخص یصرف جنہیں محفوظ کیا گیا عنہ اس دن کے عذاب سے، یومئذ اسی دن فقد رحمہ تو تاکہ اللہ نے رحم کر دیا اس کے اوپر، وذالک الفوز المبین اور یہ کلیئر قسم کی کامیابی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تکلیف اور بیماری، فلا کاشف لہ الا نہیں ہے کوئی دور کرنے والا مگر صرف وہی اللہ تعالیٰ، جو تکلیف آپ کے اوپر آئے گا تو مشکل کشا کون ہوگا، اللہ تعالیٰ، رسول پاک بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ درود تاج پڑھنا جائز ہے، درود تاج ایک درود ہے، لمبی سی درود شریف ہے، لمبی سی درود، بھائی درود وہ پڑھنا سب سے بہترین ہے جو حضور کے اپنے کلمات ہیں، آپ خود کیوں کلمات بناتے رہتے ہیں، بس حضور پاک پہ وہ درود بھجوائیں جو حدیث میں آیا ہے، اور نماز میں ہم کون سی درود پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، اسے کہتے درود ابراہیمی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو سب سے بہترین درود وہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یا حدیث میں آیا اللہم صلی
علی محمد النبی الامی وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، حدیث میں آیا ہے۔ اور اس حدیث کے متعلق آیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک اگر کوئی آدمی اس کا وظیفہ کرے تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت شیخ الحدیث میرے پیر و مرشد اور تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی کا تو یہ معمول تھا اور اپنے تمام مریدوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ایک ڈسائپل ہے، مدینہ میں رہتے ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مولوی زکریا کو میرا سلام کہہ دیں اور اسے کہہ دیں کہ اسی درود کے ساتھ آپ لازم ملازم رہیں، یہ درود پڑھتے رہیں جو آپ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بس وہی درود سب سے افضل ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ کہاں آیا؟ اب درود تاج پتہ نہیں کس نے تشکیل دیا ہے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں اور اس میں، لیکن اس میں ایک جملہ ہے، ہم کہہ رہے تھے اس کو ایکسکلوڈ کر دیں تو شرکیہ جملہ ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والالم، کہ محمد ساری مصیبتوں کو دفع کرنے والا ہے اور ساری بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے اور قحط کو ختم کرنے والا ہے اور بیماریوں کو شفا دینے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ یہ صفات خالص کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ محمد خود کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنی بیماری کے لیے کہتے تھے کہ اللہم یا رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم یا رب الناس، او سارے مخلوقات کے پروردگار، اذهب الباس، میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ اللہم یا رب الناس اذهب الباس اشف، مجھے شفا دے دے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاؤک، آپ کی شفا کے علاوہ کسی دوسرے کی شفا کا کوئی تصور نہیں، شفا ان، اور مجھے ایسی شفا دے دے لا یغادر سقما، کے سائیڈ ایفیکٹ بھی باقی نہ رہے۔ صحیح؟ تو محمد نے خود کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوری صاحب گرین پگڑی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک کئی مولوی ہیں جی، وہ لکھ کے دیتے ہیں، آیت لکھ کے دیتے ہیں، تو آپ اس کو یا تو پانی میں گول کتنے ہیں یا یہ کریں گے، نہیں، وہ برکات کی بات ہوتی ہے اور اعتقاد کی بات ہوتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سر درد ہو رہا ہے تو میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے قرآن کریم کے اوپر، قرآن کریم کے کہ ان کلمات کا کوئی خاص اثر ظاہر ہوتا ہے، کوئی خاص اثر ظاہر، اور تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الرقا والتمائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے میں تعویذ وغیرہ لٹکانے سے منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ مشرکانہ کلمات لکھ کر یہاں لگا رہے تھے یا یہاں باندھتے تھے، صحیح؟ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے لیے الحمدللہ لکھ کر اسے بند کر کے اسے کہہ رہے تھے کہ اپنے جیب میں رکھا کریں اپنے، تو ہم بھی لکھ لیتے ہیں کوئی آیت، کوئی آ جائے تو اس میں وہ روحانی پاور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس کی روحانی پاور پیدا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ میں لکھ لیتا ہوں، یہ آیت یہ آپ اپنے پرس میں رکھا کریں، اپنے ساتھ پرس میں رکھا۔ اعتقاد کی بنیاد پر اس آدمی میں خرچ پیدا ہو جاتی ہے، اس آدمی میں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کبھی کبھار آیت پڑھ کر شف کر دیتے، تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ جو آپ کے کلمات ہیں، ان کلمات کا کیا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ تو فزیکل پہ یقین رکھتے ہیں، اسپرچول پر تو کوئی یقین رکھتا نہیں، اسپرچول پر یقین بنانا بڑی مشکل بات ہے۔ ہاں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو نظر میں آتا ہے فزیکل میٹیریل، اسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی کے پاس ایک لیمو پڑا ہوا تھا، یہ نہیں ہوتا لیمو، تو اس نے اس لیمو کو کاٹ ڈالا اور اس نے اس طرح کر دیا، اس نے کہا کہ یہ لیمو اتنا بہترین لیمو ہے اور اس کی ترشی اتنی ہے، تو اس آدمی نے اس طرح کر دی۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے کہا کس وجہ سے؟ اس نے کہا یہ آپ نے جو لیمو کا تذکرہ کر دیا، اور جی مجھے احساس ہو گیا کہ کلمات کا اثر ہوتا ہے، کلمات کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں اور آپ بھی پڑھا کریں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا تھا کہ چھوٹا سا قرآن ملتا ہے جو جیب میں رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف ضرورت ہوگی نہیں، کس لیے جیب میں پورے قرآن کو جیب میں رکھنے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو اتنے چھوٹے انداز میں چھپوانا ہی قرآن کی توہین ہے، عظمت کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ چھوٹا سا قرآن ہے۔ قرآن کے لیے اصطلاح استعمال کرنا ہی ناجائز ہے کہ قرآن بڑی عظیم چیز ہے، جس کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہاں،
قرآن بڑی عظیم چیز ہے، تو اس کی عظمت کو یعنی یہاں پہ لوگ اس طرح رکھ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے بندے اٹھا کے رکھ دیں، کیا کر دیں؟ اٹھا کے رکھ دیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ آداب کے خلاف ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر آپ کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو نہیں ہے دور کرنے والا اسی تکلیف کا، إِلَّا هُ مگر وہی اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو پہنچا دے کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی اللہ تعالیٰ غالب ہے فوق عباد اپنے سارے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، الخبیر اور وہ خبردار ہے۔ قل آپ کہہ دیں أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اچھا یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ چلو آپ جتنی بھی پھاپھڑ پھیلیں، ہم نے آپ کی پیغمبری کی گواہی نہیں دینی، ہم نے آپ کی پیغمبری کو ڈکلیئر نہیں کروانا، اس کی ڈکلیریشن کو پروناؤنس نہیں کروا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی شہادت کے اعتبار سے کون سا شاہد بہتر ہے؟ اللہ۔ کون سا شاہد؟ اگر دنیائی انسانوں میں کوئی ایک بھی نہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا شاہد تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پیغمبر ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے أَيُّ شَيْءٍ کون سی چیز اکبر شہادتاً بڑا ہے شہادت کے اعتبار سے؟ قل آپ خود ہی جواب دیجئے اللہ۔ اللہ شہید البینی وہ گواہ میرے درمیان، و بینکم اور آپ کے درمیان، و اوحی الیہ ھذا، اچھا اللہ تو ہے، جی اللہ تو ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ میرا گواہ ہے، اس کی گواہی کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی نبوت کا شہادت دی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ اسی خدا کا کلام ہے، وہ خود تو اتر کے یہاں آپ کے گھر نہیں آئے گا کہ بتائے گا آپ کو۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ اور وحی کی گئی ہے مجھے، ھذا القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں ڈراؤں آپ کو بھی اس قرآن کے ذریعے، وَمَن بلغ اور ان لوگوں کو بلغ جن کو یہ قرآن پہنچ جائے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ آیا آپ لوگ لتشہدون آپ لوگ یہ گواہی دیتے ہیں، ان مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ آلیۃ اخری دیگر کئی سارے خدا۔ قل آپ کی دیجئے او میرے پیغمبر لا اشہد میں تو قطعاً اس شہادت دینے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر بھی ہے۔ قل آپ کے دیجئے انما بات یہ ہوا اللہ تعالیٰ الہ واحد وہی ایک الہ ہے، وَإِنَّنِي اور میں بریء لا تعلق مما تشرکون ان خداؤں سے جو آپ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں دے دی گئی ہے کتاب، یعرفون وہ جانتے اس محمد کو صلی اللہ، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یعرفون وہ جانتے ہیں، ماننے کی بات نہیں کی کہ وہ جانتے ہیں اس کو، یعرفون وہ جانتے ہیں اس محمد کو، کما یعرفون ابناء جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ اگر آدمی کا بیٹا 1,00,000 انسانوں کے درمیان بھی آپ گل مل کر دیں تو کبھی وہ یہ خطا کرے گا پرائے بچے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے گا یہ میرا بچہ ہے؟ ہاں، کس کو پک کرے گا؟ اپنے کیونکہ بچے کو آدمی جان